بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی خاص ویڈیو ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف، وہ تمام بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے مختصر تعارف کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے کہ جس سال یہ واقعہ ہوا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی جو ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کر، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا تھا، اس واقعے کے 2.5 سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے متعلق آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ جب یہ بیان کر چکے تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، صدق ابو بکر وہو صدیق، کہ ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں۔ 3 بار اس طرح ارشاد فرمایا۔ یوں ہی جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن تھا تو آپ کے والد ان کو بت کے سامنے لے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو دیکھا تو نہ اس کو سجدہ کیا، نہ اس کی عبادت کی، بلکہ اس سے فرمانے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے۔ پھر پتھر اٹھایا اور اس بت سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو بچا اپنے آپ کو۔ وہ بت کیا جواب دیتا کہ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں سوائے پتھر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ پتھر اٹھا کے اس بت کی طرف مارا تو وہ بت گر کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، جو کہ بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے بت توڑ دیا ہے تو ان کی والدہ کی طرف لے آئے بڑے غصے سے کہ اس نے ایسی حرکت کر دی۔ تو ان کی والدہ نے بھی فرمایا کہ یہ جیسا رہنا چاہتا ہے رہ دو اور اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبداللہ بن عثمان رکھا گیا، اور ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عثمان رکھا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت حضر یا صخر ہے، اور اسی طرح آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب، یعنی آپ کے والد پھر ان کے والد پھر ان کے والد، یہ 6 سلسلوں کے بعد جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اب یقیناً ممکن ہے کہ ہمارے کچھ ناظرین یہ حیران ہو رہے ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق سنا ہے اور اب ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن بتایا گیا ہے، تو ظاہر ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہوریت ان کے کنیت سے ہوئی ہے، جبکہ ان کا اصل نام تو عبداللہ ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ دراصل عربی زبان میں البکر کہا جاتا ہے جوان اونٹ کو، تو اس زمانے میں جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا یا جن کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہوتے یا جو اونٹ کے ماہر ہوتے کہ ان کے تمام معاملات جانتے ہوتے، اونٹ کی تربیت کیسے کرنی ہے، پرورش کیسے کرنی ہے، جہاں اونٹ پالے جاتے، ان لوگوں کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی کہ آپ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا، آپ مالدار بھی بہت تھے، اور اونٹوں کے تمام معاملات میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ اور اس کی دوسری وجہ آپ کو ابو بکر کہنے کی یہ ہے کہ ابو کا معنی ہے والا، عربی میں ابو بولتے ہیں والے کو، اور بکر کے معنی ہے اولیت۔ تو معنی یہ ہوا کہ ابو بکر کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اولیت والا، چونکہ آپ نے اسلام لانے میں بھی پہل کی، حضور پہ مال خرچ کرنے میں بھی پہل کی، ہجرت کے وقت جان لٹانے میں بھی پہل کی، اور حضور کے وصال کے بعد امت کی قیادت اور خلافت میں بھی پہل کی۔ ان تمام اولیت کو دیکھ کر آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یعنی اولیت والا۔ یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے آپ کے دو لقب بہت زیادہ مشہور ہوئے، جن میں سے پہلا لقب عتیق اور دوسرا لقب صدیق ہے۔ لفظ عتیق کو اگر دیکھا جائے تو لفظ عتیق کے اور یہ آپ کا لقب ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے صرف ایک وجہ جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تم جہنم سے آزاد کردہ ہو۔ بس تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ کا دوسرا لقب الصدیق کی بھی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے صرف ایک وجہ بیان کی جاتی ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب سیر فرمائی تو حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت جبریل امین نے یہ سنی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا، ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اور اسی واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ لقب صدیق عطا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ تجارت تھا، اور آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، چونکہ مکے کے لوگ اکثر ہی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو آپ نے بھی تجارت کی اور کپڑے کی تجارت کی، مگر آپ کے اچھے اخلاق، صاف گفتگو، سچائی اور ایمانداری سے آپ کو اتنا نفع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں آپ مکے کے بڑے تاجروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح فرمائے۔ پہلا نکاح ام قتیلہ سے، دوسرا نکاح ام رومان جنہیں زینب بھی کہا جاتا ہے، تیسرا نکاح ام رومان کے انتقال کے بعد حبیبہ بنت خارجہ سے، اور چوتھا نکاح سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔
اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کی کتنی اولاد تھی، ہجرت کے واقعات کس طرح ہوئے اور آپ نے خلافت کس طرح حاصل کی اور خلافت کے امور کس طرح سر انجام دیے، یہ تمام چیزیں آپ جان سکیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تو ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔